19 رمضان کی ایک تاریک رات تھی جب مولا کائنات امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے۔ یہ رات نہایت ہی عجیب تھی۔ امام علیہ السلام کی کیفیت بھی عام راتوں کے مقابلے میں مختلف تھی۔ اس رات امام علیہ السلام بیدار رہے اور کئی بار گھر سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی ہمیں جھوٹ بولا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا۔ صبح ہوئی اور امام علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے نکلے تو بڑی بدخوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے ان بدخوں کو دور کرنا چاہا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اور اسی دن ابن ملجم ملعون نے امام پر حملہ کیا۔ دراصل جب امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو آپ کو مسلسل باغیوں سے جنگ کرنا پڑی۔ ان جنگوں کے دوران آپ کے لشکر میں موجود کچھ لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا اور اپنی ایک الگ جماعت بنائی جنہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ معاویہ کو خلیفہ سمجھتے تھے اور نہ ہی امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت کے اہل مانتے تھے۔ ان کے نظریات نہایت ہی متشدد تھے، لہٰذا خارجیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب کوفہ کی مسجد میں مولا علی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے اس وقت ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ اس کام کے لیے خارجیوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو چنا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئیاں فرما دی تھیں۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فضائل پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کے ختم ہونے پر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، اے علی، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ تمہاری حرمت اسی مہینے ضائع کی جائے گی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کے حضور حالت نماز میں ہو کہ اولین و آخرین میں سے ایک بدترین شخص جو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے قوم سمود کے ایک شخص کا بھائی ہے، جو کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے سر پر ایک ضرب لگائی ہے اور اس خون کی وجہ سے تمہاری داڑھی رنگین ہو گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت دین تو سالم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس وقت دین سالم ہوگا۔ اور پھر نبی نے فرمایا، اے یا علی، جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، یا علی، جس نے تجھ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز فجر کا آغاز کیا۔ جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے اور ابھی سر اٹھایا ہی نہیں تھا کہ ابن ملجم نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ اس حملے سے امام علیہ السلام کے سر مبارک میں سجدے کی جگہ تک شگاف پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ کچھ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو سنبھالا اور مسجد میں ماتم اور سر و صورت پیٹنے کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے سر سے خون جاری تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار ماری، زمین لرز گئی، دریا کی موجیں تھم گئیں اور آسمان متزلزل ہوا۔ مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئیں، کالی گھٹا چھانے لگی۔ آخری وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہوئے قرآن، نماز، جہاد اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسن، امام حسین اور محمد حنفیہ نے آپ کو رات کے اندھیرے میں نجف کے ایک مقام پر سپرد خاک کیا۔